پر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ تمام حالات اس امت کے سامنے کھولے، لیکن اس امت کے حالات اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کھولے، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لادلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لادلی امت جب اللہ کے دربار میں توبہ کرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سفیدہ لگا دو، اس پر لکیر کھینچ دو تو اس کی وجہ سے وہ چیز مٹ جاتی ہے، لیکن بہرحال پتہ تو چلتا ہے کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تھا جو مٹ گیا، جس پر لکیر کھینچی گئی، جس پر سفیدہ لگایا گیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس طرح مٹا دیتا ہوں اس کے کتابچے سے، اس کے نامہ اعمال سے، کہ بالکل میں اس کو محو کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس امت کے ساتھ احسان ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ جتنا احسان ہوا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس امت کو جس مقام پر، جس پوزیشن پر کھڑی کر کے گئے تھے، آج امت اپنے پوزیشن کو کھو بیٹھی، اپنے مقام کو کھو بیٹھی۔ اس امت کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا مسئلہ دیا اور پوری امت کے لیے آسان کر دیا۔ اس امت کا حال یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر زہار کا مسئلہ اللہ نے آسان فرما دیا اور قیامت تک کے لیے طلاق کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور صرف کفارہ دینے پر عورت کو جائز کر دیا۔ اس امت کا حال تو یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اور رو کر کے مکہ کو یاد کرنے پر اللہ نے مکہ کو فتح کرا دیا۔ یہ اس امت کا مقام ہے کہ ایک ایک فرد جب رویا ہے تو اللہ نے اس امت کو بنا دیا ہے، لیکن افسوس کہ جو رونے والی امت تھی وہ مذاق اڑانے والی بن گئی، جو اللہ کے سامنے گرگرانے والی تھی وہ تمسخر اور ہنسی کرنے والی بن گئی۔ اتنے حالات، اتنے مصائب، اتنے پریشانیاں، اور اس کے باوجود انسان کا رجوع اللہ نہ ہونا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں انسان کی شکل میں حیوان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا مفسر قرآن لاہور کے اندر فرماتے ہیں کہ میں جب بازار میں گیا تو ایک کوئی ولی اور ایک صاحب کشف بزرگ مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی انسان کہاں ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ سارا مارکیٹ انسانوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ کوئی انسان نظر نہیں آتے ہیں، یہ تو سارے جو کام کر رہے ہیں وہ حیوانی کام کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کی شکل میں حیوانیت دنیا کے اندر اتنی تلی ہوئی ہے کہ بھیڑیا اور جانوروں نے انسان کو جتنا نقصان نہیں پہنچایا، اس سے زیادہ انسان نے انسان کو نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عدالتیں جو ہیں وہ مسائل سے بھری ہوئی ہے، کورٹیں جو ہیں مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں انسان سے اس لیے بھری ہوئی ہے کہ قلوب عداوتوں سے بھرے ہوئے، ہمارے دل جو ہیں، ہمارے قلوب جو ہیں وہ دشمنیوں سے بھرے ہوئے ہیں، عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ہماری وہ مسائل سے اور انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر قلوب کی صفائی ہو جائے تو خدا پاک کی قسم وہ عدالتوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باہر کی مسجد کو بنانا بہت آسان ہے، یہ مسجدیں جو ہے باہر کی مسجد کو بنانا بہت آسان ہے، لیکن اندر کی مسجد کو بنانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے قلوب جو ہیں وہ بھی مسجد ہیں، جہاں اس مسجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مساجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کعبۃ اللہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں قلب انسانی پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نور اور میری تجلی وہ تیرے قلب پر بھی اترتی ہے۔ تو جیسے یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اسی طرح ہمارے قلوب بھی جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں۔ لیکن باہر کی مسجد کو سجانا اور بنانا آسان ہے، اندر کی مسجد کو سجانا بہت مشکل ہے۔
باہر کے میرے مکان کو اور باہر کی مسجد کو میں دن میں 5 مرتبہ صاف کرتا ہوں، صاف ستھرا کرتا ہوں اور ہور کرتا ہوں، اور دن میں کئی مرتبہ میں اپنے مکان کو صاف ستھرا کرتا ہوں۔ مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے مکان کو اتنی صفائی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو مکان ہے اس کی صفائی کی کوئی فکر نہیں۔ میرا دل جو ہے وہ انتہائی معاصی اور گناہ اور نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں سے لبریز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرات اکابر ایک مثال دیتے ہیں کہ خوب یاد رکھیں، ٹھہرے ہوئے پانی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح فارغ قلوب کے اندر شیطان گھس جاتا ہے۔ جو قلب فارغ ہوتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جو اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں رکھتا، تو جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کیڑے پڑ جایا کرتے ہیں، اسی طرح جو دل فارغ ہوا کرتا ہے، جو رجوع اللہ نہیں کرتا، جو ذکر اللہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی شیطان گھس جاتا ہے اور وساوس کو ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے سونے کے موقع پر جو شیطان جو ہے اس کی ناک پر بیٹھ کر اپنی سوند کو داخل کر کے اس کے قلب میں وساوس کو داخل کرتا ہے، خیالات کو داخل کرتا ہے۔ اسی لیے انسان اگر پڑھ کر نہیں سوتا رات میں، اگر اللہ کو یاد کر کے نہیں سوتا، تو پھر وہ خیالات اس کے خواب بن کر کے آتے ہیں جو ڈراونے ہوتے ہیں، جو بھیانک ہوتے ہیں، جو خواب میں ڈرایا جاتا ہے اس کو، جو اس کو مارا جاتا ہے، کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رب کو یاد نہیں کیا تو اس غافل قلب کے اندر شیطان داخل ہو گیا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ میری پشت کے اوپر ہاتھ مار کر کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، سو جا رات بہت لمبی ہے، سو جا رات بہت لمبی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 5:18 ہوئی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تو جماعت کو دیر ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں اٹھوں گا، اطمینان سے جاؤں گا، مجھے جماعت مل جائے گی۔ لیکن وہ اس کا منتر اور وہ علیک لیل طویل پڑھنا یہ انسان کو ایسا سلا دیتا ہے کہ آفتاب طلوع ہو جاتا ہے اور اس کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ تو بہرحال جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح فارغ قلوب کے اندر، غافل قلوب کے اندر بھی شیطان اپنے وساوس کو داخل کرتا ہے، اور وہ قلب جو ہے ہر وقت گندے خیالات میں، گندی سوچوں میں، گندے مسائل کے اندر پھر وہ قلب رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب فیضان نہیں ہوا تو شیطان کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلب کو ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، چاہے جاب پر ہو، دکان پر ہو، کاروبار میں ہو، مکان میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام پر درود مبارکہ سے اپنے زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ درود مبارکہ سے نبی کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو غافل نہ ہونے دیں، بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ ہم جب اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے، حضرت امام ابو یوسف بہت سارے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم بہت مشغول ہیں، بہت مشغول ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے۔ آپ انداز لگائیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کے سامنے کتنے مسائل ہوں گے، وہ صبح سے شام تک مشغول رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ رات میں 100 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اتنے مشاغل کے باوجود حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے خط لکھا کہ حضرت میں بہت کام کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا کام؟ فرمایا تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، میں خوب پڑھا بھی رہا ہوں، میں خوب تبلیغ بھی کر رہا ہوں، میں خوب درس بھی دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے ہوا، آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ یعنی ہمارا قرآن، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری نماز، ہماری یادیں۔ ایک بزرگ کے باب میں لکھا ہے کہ وہ ہر سال حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور 65 حج فرمائے، اور ان کا حال یہ تھا کہ یومی یا روزانہ 70 یعنی 70 طواف فرماتے تھے۔ اب 70 کو 7 میں ضرب دے دو، کتنے طواف ہو گئے؟
اور 70 کے اوپر 2 رکعت کو گن لو تو 140 رکعتیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ بعض ہمارے اکابر نے ان کی مثال دی کہ جب وہ رات میں بستر پر آتے تھے تو پاؤں گھسٹتے ہوئے آتے تھے، اور تہجد سے واپس جب اٹھتے تھے تو پاؤں گھسٹتے ہوئے اٹھتے تھے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نے فرض بھی پڑھ لی تو غنیمت ہے، ہمارے فرائض اور اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا ہو گئی تو غنیمت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جمعہ جیسے جمعہ مبارک کتنے لوگ وہ ہیں جن کی سنتیں نہیں پڑھی جاتی، اور نمازوں کے اندر کتنے لوگوں کی سنتیں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور غنیمت سمجھ کر کے ہم خوب عبادت کرنے والے بنے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں حضرت نے سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی، حیاتک قبل موتک، تیرے موت سے پہلے تیری حیات کو غنیمت جان لے۔ آپ کا ملک امن میں چل رہا ہے الحمدللہ، اس بیماری کے اندر کافی امن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے احتیاط رکھا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یقیناً شریعت مطہرہ نے احتیاط کے مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ایمان کچا ہے، ایمان کچا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے، مضبوط ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نبی کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی میں تمام لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو، اس کا کوئی بال پیکا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہی نبی فتح مکہ کے موقع پر جب جا رہے ہیں مکہ المکرمہ تو زرہ بھی پہن رہے ہیں، سر پر لوہے کی ٹوپی بھی پہن رہے ہیں، اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اسباب ضرور اختیار کرنا۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسباب کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک برس والا آدمی، جس کو ہم کوڑی کہتے ہیں یا جزامی کہتے ہیں، جس کا گوشت جھڑتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ بیعت ہونے کے لیے آیا۔ حضرت نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، اور ہاتھ نہ ملا کر فرمایا زبانی طور پر ان کو بیعت کر لیا، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ زندگی میں احتیاط رکھنا۔ ان سے بڑھ کر ایمان والا اور یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی نبی ہے کہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر، گوشت جھڑنے والے کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے اپنے ایمان کی طرف اشارہ فرمایا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جزامی سے دور رہنا، اس سے امت کو احتیاط کی طرف اشارہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، بیماری اور حیات تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ مسئلہ مسلم ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے حیات دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آب و ہوا ایسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جراثیم اس ہوا کے اندر چلتے ہیں۔ اب وہ کوئی انسان کسی سے بہت زیادہ ملا اور نتیجے میں وہ بیمار آدمی تھا، اور ملنے کے نتیجے میں وہ ہوا کے جراثیم مجھے لگے ہیں، ایمان خراب یہ ہو جائے گا کہ ان سے ملنے کی بنیاد پر ہوا، حالانکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کے بجائے اگر احتیاط کرتے تو ہمارا ایمان خراب نہ ہوتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ترکیبیں بتائی ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک، ہم اس ملک سے آ رہے ہیں جہاں دن میں کئی موتیں ہو رہی ہیں، اور اس انداز سے موت ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان ہے اور بالکل امید ہے کہ اب یہ گھر پر جانے والا ہے، اور اچانک اس کے موت کے نکارے بچ جاتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَالشُّغْلَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ الشُّغْلِ، اور تیری فرصت کو غنیمت سمجھ، تیری مشغولی کے آنے سے پہلے۔ دیکھیے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو بہت اچھا موقع تھا کہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ جس کے اندر کوئی کام ہمیں نہیں کرنا تھا اور اپنے رب کو یاد کرنا تھا۔ لیکن افسوس کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سی جگہوں پر کاہلی اور سستی کا عالم یہ رہا کہ جہاں مسجدوں میں نمازیں نہ ہوئی، وہاں لوگوں نے گھروں پر بھی نمازوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ایک اللہ کو یاد کرنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ اللہ کرے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یاد کیا ہے، اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو فرمایا کہ اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ تیرے شباب اور تیری جوانی کو
بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. کل کو بڑھاپا آ جائے گا, تو چاہے گا تو بھی عبادت نہیں کر پائے گا, تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا, تو سجدہ کرنا چاہے گا تو بھی عبادت نہیں کر پائے گا. اس لیے اس سے پہلے تو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کر اپنی جوانی میں عبادت کر لے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لے. آج اللہ نے تجھے کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر لے, نہ معلوم کل کو کیا حالات آنے والے ہیں, کوئی نہیں جانتا. المال راہن و غادن, مال صبح شام آنے جانے والی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لے, اور تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں, اللہ کے طریق میں ہم اپنے مال کے اندر سے کچھ خرچ کر لے. اور بزرگوں نے ایک بات بڑی عجیب و غریب بتائی ہے. فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ یہ دفن کرتا ہے لیکن عبرت نہیں لیتا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہ معلوم کتنوں کو دفن کیا لیکن عبرت نہیں لیتا. اور فرمایا علم لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. میرے بھائیوں, علم جو ہے وہ علم شان کے لیے نہیں, علم مقام کے لیے نہیں, علم عزت کے لیے نہیں, علم پیسوں کے لیے نہیں, علم تو عمل کے لیے ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, بہت اونچے درجے کے تابعی ہے, بہت اونچے درجے کے تابعی. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. فرمایا حضرت کیا گزری آپ کے ساتھ؟ فرمایا دربار رب میں حاضر ہوا. فرمایا ذہب النقات, سارے نقات ختم ہو گئے. وذهب الاشارات, اور سارے علمی اشارے ختم ہو گئے. وطاحت العبارات, اور سارے علمی عبارتیں میری ختم ہو گئے. نفعنا رقیعات قد رقعت فی جوف اللیل. فرمایا البتہ وہ چھوٹی چھوٹی چند رکعتوں نے مجھ کو بچا لیا جو رات کے اندھیرے میں پڑھا کرتا تھا, جو تہجد کی 2-4 رکعتیں میں پڑھا کرتا تھا. تو علم اس لیے نہیں ہے کہ میں شان بتاؤں, مقام بتاؤں, اس لیے علم نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ علم عمل کے لیے ہے, علم حاصل کریں تو اس صورت میں اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے. فرمایا علم ہے عمل نہیں. دفن کرتے ہیں لیکن عبرت نہیں, نعمت مانگتے ہیں لیکن شکر نہیں. اللہ تعالیٰ سے نعمتیں تو مانگتے ہیں اور وہ خوب نعمتیں بھی دے رہا ہے, لیکن اس کے اوپر ہم قطعاً شکر ادا کرنے والے نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی بنے. اور فرمایا گناہ کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. گناہ ہے لیکن استغفار نہیں ہے. اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ نقش بندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا جملہ سونے کے پانی سے اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا دن اس حال میں گزر جائے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو سمجھ لو گویا کہ آج کا دن نبی کی صحبت تمہیں نصیب ہو گئی. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت میں تو صحابی نہیں لیکن گویا گناہ سے بچنا, یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نہیں بنا لیکن گویا ایک صحبت تمہیں مل گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سجانے والے بنے, معافی مانگنے والے بنے, توبہ کرنے والے بنے, حق تعالیٰ کے دربار میں رونے والے بنے, استغفار کرنے والے بنے. ایک بزرگ کا جو انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کی پیشی ہوئی دربار رب کے اندر. پوچھا کہ کیا گزری تمہارے ساتھ؟ کسی نے پوچھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یوں فرمایا یا شیخ انت فعلت قضا و قضا و قضا, تو نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اور میں نیچے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں. اتنے میں اللہ نے مجھ کو سوال کیا کہ میری بات تو نے نہیں سنی, تو نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. تو فرمایا کہ رب کریم میں نے دنیا میں تیری ایک بات سنی تھی, میں آج اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں, نقیض دیکھ رہا ہوں, اس کے بالکل اپوزٹ دیکھ رہا ہوں. فرمایا کیا سنی تھی؟ تو انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث پیش کی. حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر قال حدثنی عروہ قال حدثتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یستحیی من الشیبہ. فرمایا میں نے عبد الرزاق سے سنا اور عبد الرزاق نے معمر سے سنا اور معمر نے عروہ سے سنا اور عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سفید داڑھی سے حیا کرتا ہے. میں نے تو دنیا میں یہ سنا تھا اور آج تو سفید داڑھی کے باوجود مجھے دانت رہا ہے, میری پکڑ کر رہا ہے. سنو اللہ کا جواب جو انہوں نے نقل کیا.
فرمایا صدق معمر، صدق عبد الرزاق، وصدق معمر، وصدق عروہ، وصدقت عائشہ، وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ ان سب نے سچ کہا، میرے محبوب نے بھی سچ کہا، اور میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا ہوں۔ میں سفید داڑھی سے حیا کرتا ہوں، تیری سفید داڑھی کی وجہ سے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے سامنے ہم گرگرانے والے بنے، رونے والے بنے، استغفار کرنے والے بنے، اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس بلا اور وبا میں اس کے پیارے ہو چکے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کو چین اور سکون نصیب فرمائے، اور جو بیچارے اس بیماری میں بہت علیل ہیں، ہسپتالوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں، مکانوں پر بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في جميع الأوطان، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى واستحيوا منه حق الحياء، واعلموا أنه رقيب عليكم أينما كنتم يسمع ويرى، فلا تبارزوه بالمعاصي وتظنوا أنكم تخفون عليه، فإنه يسمع السر والنجوى. عباد الله، إن الحياء خصلة حميدة تكف صاحبها عما لا يليق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأخبر أنه شعبة من شعب الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: الإيمان 79 شعبة أو 69 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء أن يلومه عليه، فقال: دع، فإن الحياء من الإيمان. دلت هذه الأحاديث على أن الحياء خلق فاضل، فحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. هذا هو الحياء بين العبد وبين ربه عز وجل. رزقنا الله تعالى وإياكم من الحياء ما يحول بيننا وبين معاصيه. آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما من أعطى واتقى
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.